عن عبادتی، صرف میری پکار سے، سیدخلون جہنم، داخرین، سیدخلون ان قریب داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہونے والے۔ قال ربکم، یہ اعادہ ہے دعوی سورت کا اولاً، ذکر ثانیاً ہے اور اعادہ اولاً۔ دعویٰ تھا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اسی دعویٰ کو دوبارہ ذکر کیا۔ وہاں تھا فادعوا اللہ، میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کو پکارو اس لیے کہ وہ اللہ ہے، وہاں بات کی تھی۔ اب یہاں پر قال ربکم، اور ربکم کے لفظ میں اشارہ ہے فطرت کی طرف کہ اللہ ہی کی پکار، یہی اصل فطرت کا مسئلہ ہے، تو اپنی فطرت پہ قائم رہو اور اللہ ہی کو پکارو۔ کیونکہ یہ اشارہ کیسے ہے؟ فطرت کی جو پہلی گھٹی تھی وہ تھی الستو بربکم، قالو بلا میں وہی اشارہ ہے قال ربکم، وہی رب کہہ رہا ہے جس سے وعدہ کر کے آئے ہو الستو بربکم، وہ تھا تمہاری روحوں کی تربیت، توحید ان کی گھٹی میں ڈالی گئی، اور وہی فطرت تھی جس پر تمہاری پیدائش ہوئی، اور وہی فطرت ربانی، اسی پر قائم رہو، اور اس پہ قائم رہنا یہ ہے کہ ادعونی دون غیری، مجھ ہی کو پکارو، میرے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ تو فرق کیا؟ وہاں فادعوا اللہ، پکارو صرف اللہ کو اس لیے کہ وہ اللہ ہے، اور اللہ کا معنی ہی ہے پکارے سننے والا۔ اور جہاں قال ربکم، وہ کہا تمہارے رب نے ادعونی، مجھ کو پکارو، تو مطلب کیا ہے؟ پکارو صرف اللہ کو اس لیے کہ اللہ ہی کی پکار، یہ اصل فطرت کا مسئلہ ہے، اور اپنی فطرت ہی پر تو قائم رہو۔ تو ادلہ فطریہ کی طرف اشارہ بھی ہے، اور فطرت کو دلیل بنایا گیا کہ یہ تو تمہارے فطرت کا مسئلہ ہے، اپنی فطرت پہ تو قائم رہو، صرف اللہ کو پکارو اور کسی کو نہ پکارو۔ آیت کو ذرا اچھی طرح سمجھو۔ وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے، ربکم، اور دوسرا اشارہ ہے کہ پکار کے لائق رب ہی ہوتا ہے، کیونکہ رب کا معنی ضرورتیں پوری کرنے والا، تو جب ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ، تو پکار کے لائق بھی اللہ۔ وقال ربکم ادعونی وحدونی، یعنی لا تدعو من دونی، میرے سوا کسی کو مت پکارو، استجب لکم، آپ کے پاس ایک معنی لکھے، اس پہ غور کر لو، کہ پہنچوں تمہاری پکار کو، کہ پہنچوں تمہاری پکار کو۔ اب اس کا کیا معنی؟ استجب لکم، پہنچوں تمہاری پکار کو، یعنی میں ہی تمہاری مشکل حل کر سکتا ہوں، میں ہی تمہاری حاجت پوری کر سکتا ہوں، کرتا ہوں نہیں ہے، ایک کرتا ہوں ایک کر سکتا ہوں، فرق ہے۔ تو یہ شاہ عبد القادر کا معنی ہے، اور شیخ الہند نے بھی اسی کو لیا، اور بہترین ترجمہ ہے کہ میں ہی پہنچوں
تمہاری پکار کو. کیا مطلب؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میں ہی استجابت کر سکتا ہوں، کرتا ہوں نہیں، کر سکتا ہوں. استجابت میں دونوں چیزیں، مشکل کا حل کرنا، حاجت کا پورا کرنا. تو میں ہی استجابت کر سکتا ہوں، میرے سوا کوئی استجابت نہیں کر سکتا. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء. وہ استجابت کر نہیں سکتے، میں استجابت کر سکتا ہوں. سمجھ گیا کہ نہیں؟ اچھی طرح بزرگوں غور فرمائیں. میں استجابت کر سکتا ہوں، وہ استجابت کر نہیں سکتے. اب اس معنی پہ کوئی اشکال نہیں. اور معنی یہ ہے کہ دعوے کا دوسری دفعہ ذکر ہے، بتانے یہ ہے کہ پکار کے لائق میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، اس لیے کہ میں ہی استجابت کر سکتا ہوں، میرے سوا کوئی استجابت کر نہیں سکتا. اس لیے پکارو مجھے، کسی اور کو مت پکارو. یہی معنی ہے ان الذین یستکبرون، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں. تکبر کا کیا مطلب ہے؟ تکبر کرتے ہیں یعنی غیروں کو پکارتے ہیں. ان عبادتی، میری پکار سے، ان عبادتی، میری پکار سے تکبر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے پکارنے پر بند نہیں ہے. ابن کثیر کا حوالہ ہے، صرف اللہ کے پکارنے پر اکتفا نہیں کرتے. عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سمجھ گئے میری بات؟ اب یہی معنی ہے کہ ادعونی، مجھ ہی کو پکارو، میرے علاوہ کسی کو مت پکارو. کیوں؟ استجب لکم، کہ پہنچوں تمہاری پکار کو. میں ہی استجابت کر سکتا ہوں، اور کوئی استجابت نہیں کر سکتا. اب ایک معنی کیا مرجو، اور پھر تعویلات شروع کر دی. وہ مرجو معنی کیا کرتے ہیں؟ ادعونی، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کرتا ہوں. پھر سوال کیا کہ قبول کیسے کرتا ہے؟ اگر قبول کرتا تو سارے شادی شدہ بیٹھے ہوتے، دعائیں کر کر تھک گئے، کئی دعائیں مانگی ہیں، قبول ہوئی ہیں. تو پھر استجب لکم، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا کلام میں کذب لازم آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں قبول کرتا ہوں، اور بہت ساری دعائیں قبول نہیں ہوئی. سمجھ گئے میری بات؟ پھر اس کی آگے کیا کرتے ہیں؟ تعبیر، کہ استجابت کی کئی صورتیں ہیں. کبھی وہی چیز مل جاتی ہے، کبھی مصیبت ٹل جاتی ہے، کبھی اس کو ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے. تو یہ 3 صورتیں ہیں. اب یہ جو تقریر کی، یہ تقریر اپنے مقام پہ ٹھیک ہے، لیکن آیت کا یہ معنی نہیں ہے. وہ ایک اور آیت کے ضمن میں بے شک بیان کرو، اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے. آیت کا مفاد کیا ہے؟ ادعونی، مجھ ہی کو پکارو، میرے سوا کسی کو مت پکارو. کیوں؟ میں ہی قبول کر سکتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ کرتا ہوں. جہاں فرمایا نا کرتا ہوں، وہاں شرائط کی ذکر کی ہے. کرنا، کرتا ہوں کے لیے شرائطیں. کر سکتا ہوں، یہ اللہ کی توحید والی شان ہے، اس کے لیے کوئی شرائط نہیں.
کر سکتا. سمجھ گئے میری بات؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بار بار کہوں تو اس لیے آیت کا یہ معنی ہرگز نہیں. یہ الگ بات ہے کہ مسئلہ اپنے مقام پہ ٹھیک ہے کہ دعا قبولیت کی صورتیں کیا ہیں، لیکن وہ اس آیت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھو. ایک دوسرا فائدہ ذرا سمجھو. ادعونی نیچے کیا آیا؟ ان دعائی یا ان عبادتی؟ غور سے دیکھو اور زور سے بولو. ہاں، چودھری بننے کی آپ کوشش نہ کرو، مہمانی کے دور ختم ہو گئے. ادعونی آگے ان دعائی یا ان عبادتی؟ ان عبادتی. آنا کیا چاہیے تھا؟ ان دعائی. اوپر ہے ادعونی ان دعائی. اللہ نے ذکر کیا ان عبادتی. اس مقام پہ دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، اہل تشیع جتنے فرقے ہیں سب کے سب متفق ہیں کہ اصل عبادت دعا ہے. اصل عبادت کیا ہے؟ دعا ہے. اور اہل تشیع کی کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں سب میں ایک حدیث آ رہی ہے، الدعاء هو العبادہ مخ العبادہ. اور اس آیت کے ضمن میں پیر کرم شاہ الازہری کی آپ دیکھ لیں، ضیاء القرآن، سعیدی کی تبیان القرآن، اور اہل تشیع کی جتنی مجمع البیان اور ان کی کنز، ان کی اور ثقلین، تفسیر الثقلین، اس طرح کی کوئی تفسیر بھی، بہار الانوار تفسیر نہیں ہے لیکن وہاں بھی وہ روایت موجود ہے مجلسی کی. اس طرح اور کتب شیعہ، کتب اہل سنت، اور اہل سنت کے بعد کتب بریلویہ، دیوبندیہ، اہل حدیثیہ، یہ سب کتابوں میں موجود ہے اس آیت کے تحت. اور یاد رکھو یہ حدیث آئی تائیدن. اصل مسئلہ قرآن میں کھڑا ہے کہ دعا عبادت ہے. ادعونی ان عبادتی. قرآن خود دعا کو کیا کہہ رہا ہے؟ عبادت. اس پہ ایک بحث ہے، میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، ابھی نہیں. دعائی ان عبادتی، یہ بریلر اور شیعہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دعا کو عبادت کے مقابل ذکر بنا دیتے ہیں کہ دعا اور ہے، عبادت اور ہے. عبادت غیر اللہ کی کرنا شرک ہے، لیکن غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے. یوں فرق کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا بھائی، ایک ہے دعائے عادت، ایک ہے دعائے عبادت. ما فوق الاسباب امور میں کسی غیر اللہ کے ما فوق الاسباب سما تصرف کا عقیدہ رکھ کے پکارنا، یہ اصل عبادت ہے، یہ عبادت کے مقابل نہیں ہے، یہی عبادت ہے. اسی لیے یہاں ادعونی کے نیچے عبادت ہی آیا. اور ایک مقام نہیں قرآن کا، یہ دعا پکار کا مستقل چیپٹر آپ کے پاس لکھے ہوئے کاغذ آئیں گے. مسئلہ الدعا تو اس پر بات ہوگی، لیکن یہاں اتنا سمجھ لو کہ کچھ چیزیں میں عرض کروں گا جب الہ کا معنی کریں گے. الہ کا معنی تو یہاں یہ ذہن میں رکھ لیں، ادعونی وہ فوراً کیا کہہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ عبادت ہے. لیکن دھوکہ کیا دیتی؟ اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ دعا سے مراد، لیکن دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ وہ دعا کو عبادت کا مقابل بنا لیتی ہیں کہ پکارنا اور ہے اور عبادت کرنا اور ہے. یہ اصل ان کو دھوکہ لگا اور دھوکہ دیتی ہیں. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. اب ذرا دیکھو آپ کے پاس حوالے لکھے ہیں. ایک حوالہ ہے کہ
ادعونی کا معنی کیا لکھا ہے؟ سلونی. آگے لکھا ہے آز. یہ سدی اس لیے لکھا ہے کہ سدی شیعہ ہے، سدی شیعہ ہے، اور بریلی وغیرہ ان کے نزدیک تو سدی صاحب حجت ہے نا. یہ الزامن لکھا ہے بابا، استدلالن نہیں. ہمیں سدی کی ضرورت نہیں، ہمارا تو قرآن کے اندر موجود ہے عبادتی، ہمیں سدی شدی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ الزام علی الخصم کے طور پہ لکھا ہے سدی. الظاہر حمل الدعاء والاستجابہ علی ظاہرہما الا ان الاستجابۃ مقیدۃ بمشیۃ اللہ. یہ عبارت کیوں لکھی کہ جہاں دعا سے مراد حاجات میں پکارنا ہے. دعا سے مراد کیا ہے؟ یہ اس عبارت کا مغرض لکھنے کی ہے کہ حاجات میں پکارنا ہے. وہ جو بریلر شیعہ کہہ دیتی ہے نا کہ دعا مقابل ہے عبادت کے، عبادت کرنا تو ناجائز ہے، حاجات میں پکارنا وہ جائز ہے. تو جہاں پر کیا ہے البحر کی عبارت کی غرض یہ ہے، فرمایا الظاہر حمل الدعاء بل استجابہ. یہ صحیح کر لو، غلط لکھا ہے بل استجابہ علی ظاہرہما الا ان الاستجابہ مقیدۃ بمشیۃ اللہ. از بحر المحیط فائدہ نمبر 4. عبادتی سے مراد کیا ہے؟ ان افرادی بالعبادت. عبادتی سے مراد عبادت نہیں ہے، توحید فی العبادت. عبادت نہیں بلکہ کیا ہے؟ توحید فی العبادت. افرادی بالعبادہ و افراد الالوہیت لی. ابن جریر ہے اور الوہیت کو میرے لیے خاص کرنا. اے ان دعائی و توحیدی. ابن کثیر ان عبارتوں کی غرض ہے کہ یہاں ادعونی کا یہ سمپل معنی نہیں کہ مجھے پکارو، بلکہ ادعونی کا معنی مجھ ہی کو پکارو، میرے سوا کسی کو بھی نہ پکارو. سمجھ گئے جی؟ حوالے اس لیے میں نے دیے ادعونی. آگے دوسرا نقطہ مجھے ہے کہ دعا عبادت، اصل عبادت دعا ہے. سب سور پکار ان دعائی. ہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء هو العبادہ. آپ نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. ثم قرأ، پھر آپ نے پڑھا ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. آپ نے خود قرآن کا یہ معنی بیان کیا اور فرمایا کہ یہاں عبادت دعائے سیدخلون جہنم داخرین. ہاکذا رواہ اصحاب السنن. ابن کثیر. فمانا قولہ تعالی یستکبرون عن دعائی. لفظ بھی صحیح کر لو، دوائی لکھا ہے یستکبرون عن دعائی. صرف مجھے پکارنے سے بڑے بنتے ہیں. کیوں؟ لأن الدعاء نوع من العبادت ومن افضل انواعها. اس لیے کہ حاجات میں پکارنا یہی ہے نوع من العبادہ، عبادت کے انواع میں سے ایک نوع ہے، اور افضل الانواع سب قسموں سے بہتر اور افضل قسم ہے حاجتوں میں پکارنا. یہ کون ہے؟ روح المعانی. اس کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے. پہلے تو کہتے ہیں نا یہ دیوبندی اپنا معنی کرتے ہیں، پھر جی وہابی اپنا معنی کرتے ہیں، پھر جی مماتی اپنا معنی کرتے ہیں، پھر جی اب وہ چند اشخاص کی طرح منسوب کر کے وہی اپنا معنی کرتے ہیں. فسمیت، پس نہ رکھا گیا ہے دعا تیری کا اور اس کا ترک کرنا استکبار. یعنی اللہ ہی کی پکار عبادت ہے
اور غیر اللہ کی پکار استکبار ہے، اور اسی کو جہنم کا ذریعہ بنایا گیا۔ آگے کس کا حوالہ ہے؟ امام باقر فرماتے ہیں، امام باقر شیعہ کی کتاب کا حوالہ ہے، هو الدعاء بأفضل العبادت الدعاء، اس سے مراد کیا ہے؟ پکار، حاجتوں میں پکارنا، اور سب سے افضل پکار کیا ہے؟ دعا ہے۔ کتاب ہے جناب اصول کافی، کون سی کتاب؟ اصول کافی۔ ایک اور بھی بڑا جائزے والی بات ہے جو شیعت کے متعلق ذوق رکھتا ہو، اصول کافی ہمارے ہاں سیاہ ستہ معروف ہیں، ان کے ہاں اصول اربع معروف ہیں۔ ہمارے ہاں سیاہ ستہ میں سب سے بہترین کتاب الصحیح البخاری ہے، ان کے ہاں اصح ترین کتاب اصول کافی ہے۔ ہمارے ہاں بخاری میں 4000 اور کچھ روایات ہیں، ان کے ہاں اصول کافی میں 17000 کے قریب روایات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 4000 اور کچھ روایات جو ہمارے یہاں ہیں وہ 145 صحابہ سے مروی روایات ہیں۔ کتنے صحابہ سے؟ 145 صحابہ سے مروی روایات بخاری میں 4000 اور کچھ روایتیں ہیں، اور راوی صحابہ تقریباً 100 یعنی 150 کر لیں، 145 150 صحابہ کے قریب تقریباً، تتبع ہے نا، تو اس کے قریب صحابہ سے مروی روایاتیں۔ اب ذرا دیکھنا ہے اصول کافی میں کتنے صحابہ سے مروی روایاتیں؟ لوگوں کو دھوکہ کیا دیتی؟ ہمارا مذہب اہل بیت والے ہیں، ان سے پوچھو اصول کافی میں باقی صحابہ کو چھوڑو حضرت علی سے مروی کتنی ہے، چلو وہ بتا دو۔ حضرت علی سے کتنا دین تم نے لیا؟ حضرت حسن سے کتنا لیا؟ حضرت حسین سے کتنا لیا؟ حضرت فاطمہ سے کتنا لیا؟ کوئی دنیا کا شیعہ وہ بتا دے، اور جب وہ کیلکولیٹر پہ حساب کرے گا نا، چہرہ واضح ہو جائے گا کہ اہل بیت سے مذہب کس نے لیا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ ابھی میں صرف سوال چھوڑ رہا ہوں، پوچھو ان سے۔ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو ہمارا سے مذہب جی 5 تن پاک والا ہے، اگر 5 تن پاک میں پہلے نبی پاک ہے، ان سے پوچھو اصول کافی میں نبی پاک سے کتنی روایتیں ہیں؟ 17000 منڈ چھوڑیا، اسے قریب سے پیغمبر قریب سے کتنا دین لیا ہے؟ پیغمبر کے صحابہ سے کتنا دین لیا ہے؟ چلو صحابہ کو تم نہیں مانتے، علی سے کتنا لیا؟ حسن حسین کی کتنی روایتیں؟ اپنی کافی سے دکھاؤ۔ کوئی بھی نہیں، تقریباً 9000 سے زائد روایتیں تو صرف امام جعفر صادق سے، اور 4 راوی، ہمارے راوی 145 صحابہ کھڑے، اور امام جعفر صادق سے 4 راوی، اور 4 راوی کتنے نیک ہیں؟ امام جعفر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم لعن زرارہ، اللہ زرارہ پہ لعنت کر بے ایمان کے، یہ زندگی کے جھوٹ بولتا ہے مجھ پہ۔ 4 راویوں پہ امام لعنت کر رہا ہے کہ اللہ یہ اتنا حرامی ہے، میرے پاس اور بات کرتا ہے، باہر نکل کے اور بات کرتا ہے۔ کتنے پاک صاف راوی ہے، 4 راویوں پہ امامت کی پھٹکار ہے، امام لعنت کر رہے ہیں، اور یہ تکابر کرتا ہے۔ اور جی اب اہل بیت والا مذہب ہے ہمارا، اہل بیت سے ہم نے لیا ہے، تم نے اہل بیت سے نہیں لیا۔ تمہارا مذہب خالص لعنتی راویوں سے آیا ہے،
جن کے لعنتی ہونے پر ائمہ معصومین کی موریں لگی ہوئی ہیں، یا عصمت کا عقیدہ گیا یا پورا مذہب گیا۔ یہ آئے گا انشاءاللہ۔ جو شیعہ مذہب کے ربات ہیں مشہور، اماموں نے کیسے ان پہ لعنت کی ہے، اندر اور باہر، اور وہ آئیں گے۔ تو اب یہ ہے جناب اصول کافی شریف، اور پہلے تو یہ لکھتے تھے، آج کل نئے چھاپوں میں انہوں نے بتا دیا، کیونکہ آپ پھنس گئے۔ خود کافی ان کے منہ پہ ایسی کالا کہ اب انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پہلے تو کہتے کہ ہاذا کافر لشیعتنا، کہ یہ جو کافی ہے ہماری امام غیب کی مصدق کافی ہے۔ جب کافی والے نے کافی لکھی تو امام جو غیب ہے، اس وقت غیبت صغرا کا زمانہ تھا، خواص سے ملاقات ہوتی تھی، تو اس نے کافی ان کو پیش کی۔ امام نے مطالعہ کر کے فرمایا ہاذا کافر لشیعتنا۔ اب اس قول میں سارے شیعہ پھنس گئے۔ کیوں؟ کہ جب معصوم کی تصدیق ہو گئی، اب کافی کی کسی ایک روایت کا انکار کرنے والا ڈبل کافر بن جاتا، کیونکہ وہ روایت بھی معصوم سے ہے اور معصوم کی مصدق ہے۔ تو اب شیعہ نے دیکھا کہ یہ تو 20 روایات کافی کی ہمارے خلاف پڑی ہے، اب اوپر بھی معصوم، نیچے بھی معصوم، مصدق بھی معصوم اور روایت بھی معصوم سے، معصوم کا انکار کفر ہے۔ اب بیچارے ہوئے پریشان۔ اب جو نئے چھاپے آ رہے ہیں انہوں نے یہ تصدیق ختم کر دی، آدھا کافر لے شیعتنا۔ امام غیب نے آج کل رجوع فرما لی ہے غیبت، اب تو وہ ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ امام تو غیبت کبرا میں چلا گیا، اور غیبت کبرا میں تو اس امام سے صرف مچھیاں ہی مل سکتی ہے۔ اب مچھیاں ان کو بتا ہی نہیں سکتی، یا مینڈ کی ملتی ہے۔ اب تو وہ غار ہی ساری توڑ دیا امریکہ نے بمباری کر کے، سورہ مر رہا والی غار ہی کوئی نہیں، اور یہ بیچارے شام کو مولا سلام وہاں جا کے کہتے ہیں کہ مولا ہم آ گئے، گھوڑوں پہ چڑھ کے آتی ہیں۔ اگے امام کہتے ہیں دھر تم پہ لعنت ہے، تم پر میں کیسے اعتبار کروں؟ حسین کو تم نے شہید کروایا، علی کو تم نے شہید کروایا، اس لیے اور لعنتیوں دفع ہو جاؤ، جب تک تم میں سے کوئی مومن مجھے لینے نہیں آئے گا 313 شیعہ مومن نہیں بن جائیں گے، میں غار سے باہر نہیں آتا۔ پہلے بھی میرا تمہیں اعتبار کوئی نہیں ہے، پہلے جو تم نے کرتوت کیے، اب 313 شیعہ پوری دنیا میں ابھی تک مومن نہیں، پھر ہم کافر کہے تو دکھ کیوں ہوتا ہے؟ اگر تم بھی 313 مومن بن جاتے، امام تو غار سے نکل آتا۔ بھائی تم اتنی تو غیرت کرو نا، اتنے ماتمی جلوس دیکھو تے تعداد 313 تو مومن بن جاؤ، تاکہ امام قید سے رہا ہو۔ تم نے امام کو قید میں اسی طرح رکھا ہوا ہے، اور امام نے اب تم پہ اعتبار کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ کرتوت ایسے ہیں۔ پہلے کتنی دفعہ اعتبار کیا امام؟ حضرت حسین کے ساتھ وفا نہیں کی، حضرت حسن کے ساتھ نہیں کی، حضرت علی کے ساتھ نہیں کی۔ یہ 12واں امام کے لگ دے تھوڑا اس میں کر سو، حالانکہ یہ تو ہے ہی گپ شپ، تو ساری گپ شپ ہے۔ دیکھو جناب کیا آیا اصول کافی پاک، مولا فرماتے ہیں، مولا باقر فرماتے ہیں، مولا ذرا ہاتھ ہولا رکھ، مولا پاک فرماتے ہیں حبت دعا و افضل العبادت الدعا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ افضل عبادت کیا ہے، اور موالی یا علی مدد پکار رہے ہیں، تو موالی کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ مولا کہتا ہے دعا عبادت ہے، موالی غیر اللہ کو پکارتی ہیں، تجھے غیر اللہ کے عابد ہیں۔ آگے دیکھو جی، ابن فاد ہلی یہ بھی بے ایمان مجتہد اعظم ہے، یہ لکھتا ہے ان الدعاء عبادت فی نفسہ ہی، دعا پکار فی نفسہ ہی عبادت ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ عزت الدائی ہے محمد حسین نجفی القذاب الدجال
مقیم سرگزا، یہ محمد حسین نجفی ہے، یہ شیعہ کا مجتہد ہے، پاکستان میں شیعہ کا بڑا مجتہد یہ محمد حسین نجفی ہے، سرگوزہ میں رہتا ہے، اور محمد حسین ڈھکو سے مشہور ہے، ڈھکو نجفی۔ تو اس نے ویسے زبردست کام کیا۔ میں کہا کرتا ہوں اشاعت التوحید کی دعوت اثر کرتی ہے، کاش اشاعت التوحید کے خطباء صاف دعوت پیش کرتے اور تلبیس نہ کرتے۔ یہ تو فطرت کا مسئلہ ہے، اتنا ہر ایوان میں اس دعوت نے لرزہ برپا کر دیا ہے۔ جتنے بریلوی ہیں، اب بریلوی اپنا مذہب بدل رہے ہیں، اندر بیٹھ کے مقابلہ بھی کرتے ہیں لیکن میٹنگوں میں اپنا مذہب چینج کر رہے ہیں۔ یہ پیر نصیر الدین کیا تھا؟ اسی دعوت سے متاثر ہوا۔ غلام رسول سعیدی کراچی والا، اس نے اتمام البرہان میں نے بڑے حوالے دیے، پھر بریلویوں نے اس کے خلاف کتابیں بھی لکھی، اتمام البرہان میں آئے حوالے۔ اس نے توحید کی اتنی زبردست باتیں لکھی ہیں کہ معارف القرآن والا بھی پیچھے رہ گئی ہے، اور لگتا ہے معارف القرآن آدمی پڑھے تو لگتا ہے یہ بریلویوں نے لکھی ہے، اور سعیدی کی باتیں پڑھے تو لگتا ہے کہ یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے۔ اس نے زبردست توحید کے مسئلے پہ بعض عبارات لکھی۔ اسی طریقہ سے پتہ نہیں کیا لکھا ہے ابھی، مطلقاً شیعہ کو کافر کہنا، مطلقاً تو نہیں ہے، شیعہ کی قید لگی ہوئی ہے۔ ایک ہے تھوڑی ہے شیعہ کی، یہ بھائی سارے کچے ملا ہیں۔ یہ جب تکفیر کا مسئلہ آئے گا تو میں بتاؤں گا۔ ہاں بھائی دیکھو کیا کہہ رہا ہوں، اشاعت توحید کی دعوت۔ اب وہ جو ڈھکو ہے اس نے مستقل تحریک چلا دی ہے۔ اس نے کہا جو امام کو مشکل کشا کے پکا مشرک ہے، جو یا علی مدد کا نعرہ لگائے کٹر مشرک ہے، ابو جہل اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، شیعہ، لیکن شیعوں کے اندر اس نے تاریخ چلا دی۔ اب وہ فرقہ مشہور ہو چکا ہے وہابی شیعہ، وہابی شیعہ، اس لیے وہابی ہو گئے۔ تو اس کی بہت بڑا گروہ ہے محمد حسین نجفی ڈھکو کا، اور اس کی نیٹ پہ بھی تقریر۔ اب شیعوں میں لڑائیاں ہر سٹیج پہ ہو رہی ہے۔ اس نے کہا شیعوں کو کہ تم تو سارے مشرک ہو، مفوضہ ہو، اماموں کو الہ مانتے ہو، یا علی مدد کہتے ہو۔ اس کی میرے پاس کتابیں موجود ہیں، اس کے حوالے اس نے سارے مسئلے لکھے۔ نور بشر کا لکھا، کہتے تم غالی ہو، تم کہتے ہو نبی اور آئمہ نور سے پیدا ہوئے، قرآن کو کدھر کرو گے؟ قل انما انا بشر مثلکم۔ پھر آئمہ کی تصریحات، اور پھر اس نے علم غیب کا مسئلہ لکھا۔ اس نے کہا گدھے تمہیں کس نے کہا کہ امام غیب جانتے ہیں؟ علم غیب اللہ کا خاص ہے، کوئی مخلوق۔ ہاں امام یا نبی کا علم وحی کے ذریعے ہوتا ہے، الہام کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ علم الغیب جو ہے یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اگر کوئی کسی امام کے لیے علم غیب مانتا ہے تو کٹر مشرک ہے۔ پھر اس نے تصرف کا مسئلہ لکھا، تفویض کا مسئلہ لکھا، دعا پکار کا مسئلہ لکھا۔ آخر پہ جا کے تھوڑا سا اس کو بھلیکھا لگ گیا، استشفاء تک کا قائل ہے۔ نہیں مولا سرفراز صاحب والا عقیدہ ہے استشفاء والا۔ باقی جو اوپر کے مسائل تھے وہ سارے صاف کرتا گیا، اور پھر اس نے ناد علی پر زبردست رد کیا۔ یہ جو کہتے ہیں جو آپ نے وہاں تبوک جا رہے تھے یا خیبر میں ناد علی مضر جائے بھی یا علی کلو غم بہم سینجلی یا علی یا علی یا علی۔ یہ ہے ناد علی، یہ پڑھو تو ہر غم ٹل جاتا ہے۔ ادھر ایک مری میں پیر ہے، وہ یہ ناد علی پڑھ کے جن اترواتا ہے، کوئی جنوں والا جائے تو کھڑے ہو جائے، یہ ناد علی پڑھتا ہے۔ اس نے صحیح چیلنج کیا شیعوں کو۔ اس نے کہا نجفی نے بندے کے بچے جو تم نے نکالی کہا ہے ناد علی، یہ کسی شیعہ میں جرأت ہے
تو حضرت علی یا نبی پاک سے چھوڑو، کسی ایک امام سے ثابت کر دو جس نے یہاں ناد علی کا وظیفہ پڑھا ہو، اور یہ تمہاری ساری گھڑنتو ہے۔ اور اس نجفی کا آج تک چیلنج باقی ہے شیعہ پر، آج تک شیعہ جواب نہیں دے سکے اس کو کہ ناد علی آئی کہاں سے۔ لوگوں کو تو بتائیں گے خیبر میں پکارا ناد علی، فلانی جگہ پہ پکارا، اس نے کہا خیبر چھوڑو، 12ویں امام تک اس کا ثبوت پیش کرو۔ یہ وہ ہے نجفی۔ اب دیکھو، بس جب دعا کرنا نہ صرف عبادت بلکہ افضل العبادات ہے، اور عبادت ذات ایزدی کے ساتھ مختص ہے، تو دعا اور پکار بھی خدا کی ذات کے ساتھ مختص ہوگی۔ دعا اور پکار بھی خدا کی ذات کے ساتھ۔ یہ اصول الشریعہ اس کی کتاب ہے، صفحہ 330 ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں باللہ ما نحن الا، فرماتے ہیں اللہ کی قسم نہیں ہے ہم مگر عبید اللہ کے بندے ہیں، الذی وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں چنا ہے، ما نقدر علی ضرر ولا نفع، ہم کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق۔ شیعہ کا عقیدہ امامت دیکھیں گے، سب کچھ اماموں کو مل چکا ہے، امام قسمیں اٹھا رہے ہیں واللہ، اللہ کی قسم ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں چنا ہے، ما نقدر علی ضرر ولا نفع، ہم کسی کے ضرر اور نفع کے مالک نہیں ہیں۔ یہ کتاب کا حوالہ ہے رجال کشی، یہ شیعہ کی اسماء الرجال کی معتبر ترین ماخذ میں سے ہے، اور صاحب ماخذ ہے رجال کشی، صفحہ 47۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں فمن حاولہ، کچھ عبارتیں جہاں لفظی غلطی ہوگی، چلو یہ عبارت میں لکھا دوں گا، اس میں لفظی غلطی ہے، جہاں اصل کتاب سے دیکھیں گے۔ صحیفہ کاملہ کی عبارت ہے، فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهُ تَعَالَى خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب آسمان و زمین کے خزانے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مَكَانَ أَمْرُهَا بِيَدِهِ، اور اس سب کا تصرف اللہ کے ہاتھ میں، لا مُعْطِي وَلَا مَعْنِ إِلَّا هُوَ، ان خزانوں کو دینے والا بھی کوئی نہیں، روکنے والا بھی کوئی نہیں، اللہ وقد امر بالدعاء وتکفل بالاجابت، اللہ نے دعا کا حکم دیا ہے، اجابت کا کفیل بنائے، فقال ادعونی استجب لکم، بحث الخلق، اور مخلوق کو اللہ نے ترغیب دی ہے الا ان یسألوا، یہ کہ اللہ سے مانگے مخلوق اس کے عطا سے، فقال واسألوا اللہ من فضلہ، فرمایا اللہ سے مانگو اس کا فضل، وکانت لہ القدرہ، اللہ ہی کے لیے قدرت تام ہے جو کسی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، وکان لہ الجواد، اور اسی کے لیے سخاوت ہے جو لا بخل پیے، جس میں کوئی بخل نہیں ہے، بل غنا، اور اللہ ہی کو غنا ہے، الذی لا فقر معہ ہے، الذی فقر معہ لا ینقصہ، جس کے ساتھ فقر نہیں ہے، یہ لا فقر معہ ہے لفظ، لا فقر معہ، ایسی غنا جس کے ساتھ فقر نہیں ہے، اور نہیں کم کرتی عطا اور نہیں
نقصان دیتا منع، اگر اللہ دینے پہ آئے تو اس کے خزانوں میں کبھی نہیں ہے، اور روکے تو کوئی چیز اسے ضرر نہیں دے سکتی۔ لا جرم کان من طلب الاصلاح، جو آدمی اپنی دوستی کی اصلاح، خلط کی اصلاح چاہتا ہے، الی آخری، تو یہ بھی وہی بات کر رہا ہے کہ وہ اللہ ہی سے مانگے۔ یہ کون سا امام ہے بھائی؟ صحیح پہ ریاض الصالحین، یہ امام زین العابدین ہے۔ امام جعفر صادق فرماتی ہیں، یہ حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالی فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَمَجْدِي وَارْتِفَاعِي عَلَىٰ عَرْشِي، مجھے اپنی عزت، جلال، بزرگی، بلندی، عرش پر بلندی کی قسم ہے، لَأُقَطِّعَنَّ عَمْلَ كُلِّ مُؤَمِّلٍ غَيْرِي بالباسے، جس آدمی نے میرے علاوہ کسی سے امید رکھی، میں اس کی امیدوں کو توڑ دوں گا اور اس کے ذلت کا لباس پہناؤں گا۔ جو میرے علاوہ کسی اور سے امیدیں رکھے گا اس کو ذلت کا لباس پہناؤں گا، اس کی عزت تار تار کر دوں گا اور اس کو قرب نصیب نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو آدمی جو امل غیری فی الشدائد والشدائد بجدی، جو آدمی مصیبت میں میرے علاوہ کسی اور کو پکارے، بجرجو غیری، اور غیر سے امید رکھے، بجکراؤ، اور غیر کا دروازہ کھٹکائے، میرے غیر کا، حالانکہ میرے ہاتھ میں مفاتیح الابواب، سارے بابوں کی چابیاں اور سارے مدد کے دروازے بند ہیں، بابی مفتوح، اور میری مدد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سارے دروازے بند ہیں، میری مدد کا دروازہ کھلا ہے۔ لمن دعانی، بات سے اس کے جو مجھے پکارے، فمن ذا الذی، کون ہے وہ آدمی جو امید رکھتا ہو اب نوائب کے لیے، فقطعتو، میں اس کو توڑ دوں، ہے دونہا، اس کے علاوہ، ومن ذا الذی، اور جو شخص، کون ہے وہ جو میرے ساتھ امیدیں رکھے اور میں اس کی امیدوں کو توڑ دوں، کون ہے وہ جو میرے ساتھ میرا بندہ بنے اور میں اسے راضی نہ کروں۔ الآخر، یہ ریاض الصالحین ہے۔ قضا فی عدت الدائی، امام کاظم فرماتے ہیں، موسیٰ کاظم، ما من مخلوق یعتصم بمخلوق دونی الا قطعت اسباب السماوات۔ اور سن رہے ہو یہ مشکل ہے، کوئی مخلوق بھی یعتصم بمخلوق، کسی مخلوق پہ اعتماد نہیں کرتی میرے سوا، مگر میں اس کے آسمان و زمین کے راستے کاٹ دیتا ہوں۔ یعنی جو آدمی بھی میرے سوا کسی اور کو مشکل کشا جانے، حاجت روا جانے، میں اس کے سارے راستے کاٹ کے رکھ دیتا ہوں۔ فَإِن دعانی، اگر وہ مجھے پکارے بھی نہ اس صورت میں، لم اجب ہو، میں اس کی دعا نہیں قبول کروں گا۔ یعنی آسرا کسی اور کا لے، اعتماد اور پہ کرے اور پکارے مجھے، تو ایسے آدمی کی میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ اور اگر انسالنی، اگر مجھ سے مانگے تو نہیں دوں گا۔ وما من مخلوق یعتصم بی دون خلقی، اور جو مخلوق مجھ پہ پکا اعتماد کرتی ہے، میری مخلوق پہ اس کا اعتماد نہیں ہوتا، زمان تو میں اس ضمانت دے دیتا ہوں آسمان و زمین میں اس کے رزق کی، اگر وہ مجھے پکارے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اگر دعا کرے تو قبول کرتا ہوں، اگر استغفار کرے تو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ ریاض الصالحین ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم کی عبارت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ پکار کس کی ہے؟ پکار کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ۔ اب امام کو کہے کہ پکار کے لائق اللہ ہے، اور موالی پکارے تازیہ تبوت کو اور خسی گھوڑے کو، یہ فلسفہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔
بھئی خسی گھوڑے سے بیٹا مانگنے کا کون سا توق بنتا ہے؟ ادھر گھوڑے کو خسی کیا، ادھر بیٹا مانگ رہا ہے۔ اگر بیٹے ہی مانگنا تھا تو خسی تو نہ کرتے نا۔ یہ نقطہ ویسے قابل حل ہے، کوئی ذاکر ملے تو اس سے پوچھو، بھئی خسی سمجھتے ہو نا؟ ہاں، چلا لگوانا۔ تو گھوڑے کو خسی کرتے اور پھر بیٹے مانگتے ہیں، اے مولا اے مولا۔ اچھا چلو بلا تبصرہ چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھو امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ مانگنا کس سے؟ اللہ کے سوا، مانگنا تو دور کی بات، اللہ کے سوا، یا قسم، اللہ کے سوا کسی کا آسرا لیا نہ، اللہ اپنے دربار سے دھتکار دیتا ہے، کسی دوسرے کا آسرا ہی نہیں لینا۔ سمجھ گئے ہو؟ اچھا یہ جو ابتدائی طلباء وغیرہ ہے نا، یہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، تفصیلی ترجمہ ان عبارتوں کا ایسے سمجھ لیا کرو۔ اب ایک ایک عبارت کا تفصیلی ترجمہ لفظ لفظ میں سمجھاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جو آپ میں علماء بیٹھے ہیں، آپ بھی مہربانی کیا کریں کہ یہ جو دوسرے طلباء ہیں ان کو ترجمہ بے شک اپنی اپنی بولی میں سمجھا دیا کریں عبارات کا، اور جہاں جو الفاظ غلط لکھے ہوئے ہیں وہ کوئی تو میں نشاندہی کر رہا ہوں، تو اصل کتابوں سے ملانا ضروری ہے۔ وہ کتابیں لانی تھی لیکن کہ آگے خالی خانہ ہے۔ آگے دیکھو، قذافی اذا اللہم انی خلصت بانقطاعی الیک واقبلت علیک وصرفت وجہی عمن یحتاج الی، یہ اسی طرح کی دعا ہے صحیفہ کی۔ علامہ سید علی خان لکھتے ہیں من التوکل، توکل یہ ہے اللہ تطلب لنفسک ناصرا غیر اللہ۔ توکل کا معنی لکھ رہا ہے اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی، اللہ کے سوا کسی سے، وَلَا لِرِزْقِكَ قَاسِمًا غَيْرَ اللَّهِ، اور رزق اپنے رزق کا اللہ کے سوا کسی کو قاسم نہیں بنانا۔ قاسم کون ہے؟ اب یہ خان صاحب تو احمد رضا خان صاحب سے بھی اچھا ہے، یہ شیعہ خان صاحب ہے، بریلوی خان صاحب سے اچھا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے رزق کا قاسم نبی پاک ہے، ہر چیز کے قاسم نبی پاک ہے۔ اور یہ خان صاحب کہہ رہا ہے کہ بلال رزق کا قاسما غیر اللہ، بلال عمل کا شاہدن، اور اپنے اعمال کا کسی کو گواہ نہ بنانا، ریاکاری نہ کرے، اپنے عمل کا کسی کو گواہ نہ بن، دکھا 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 کے نہ عمل کرنا، اور ناصر بھی غیر اللہ کو نہ بنانا، قاسم بھی غیر اللہ کو نہ بنانا، یہ عدت الدائی ہے۔ حضرت امیر المومنین فرماتی ہیں فَإِذَا اشْتَدَّ الْفَزْعُ فَإِلَى اللَّهِ الْمَفْزَعُ، جب مشکل بڑھ جائے تو اللہ میں حسر ہے یا نہیں؟ غور سے دیکھو، الی اللہ المفزع، جب مشکل مصیبت آ جائے تو اللہ ہی کی طرف بھاگنا ہے، وہی جائے پناہ ہے، اسی ہی کو پکارنا ہے۔ یہ مولا فرما رہے ہیں، مولا علی، یہ مولا فرما رہے ہیں۔ اور مولوی کیا کہہ رہا ہے جب مصیبت ہو تو کہنا علی علی، علی خود کیا فرما رہے ہیں الی اللہ المفزع، اور جب مصیبت آ جائے پکارنا کس کو ہے؟ کون کہتے ہیں؟ یہ مولا علی کہتے ہیں۔ تمہیں مولا کہتے ہو کیا ہے؟ فَإِذَا اشْتَدَّ الْفَزْعُ فَإِلَى اللَّهِ الْمَفْزَعُ، یہ اصول کافی ہے، کتاب الدعا ہے۔
اور امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں ما من طلاء ينزل على عبد مؤمن فيلهمه الله الدعاء الا كشف ذلك البلاء۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ جو مومن پہ مصیبت آئے اور اللہ مومن کو اپنی پکار کی توفیق دے دے، کیا ہے اپنی پکار دل میں ڈال دے کہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، تو اللہ اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ اور آگے امام زین العابدین کیا کہہ رہا ہے؟ انت المدعو للمہمات، انت المدعو، اللہ تو ہی ہے المدعو، اللہ تو ہی ہے المدعو۔ اعوذ باللہ پڑھو، شیطان آیا ہوا ہے، ابلیس ہے۔ ہاں بھائی، انت المدعو، اللہ تو ہی پکار کے لائق ہے۔ انت المدعو، تم کہہ سکتے ہو کرامت ہم تم نے ابلیس کو آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ ہاں بھائی، انت المدعو، اور سنو سنو کیا کہہ رہا ہوں، تو ہی کیا ہے؟ ہاں، تو ہی پکار کے لائق ہے المدعو۔ اور بھی ہے کوئی؟ للمہمات وانت المفزع، تو ہی مفزع ہے جائے پناہ ہے مصیبتوں میں۔ بلا يندفع منها الا ما دفعت، بلا ينکشف منها الا ما کشفت، کوئی مصیبت ٹال نہیں سکتا مگر وہ جو تو ٹالے، اور کوئی مصیبت حل نہیں کر سکتا مگر جو تو حل کرے۔ یہ صحیح پائے علامہ سید علی خان لکھتا ہے تعریف المسند ہنا بلام الجنس لافادۃ الکسر تحقیقاً باعتبار تقرید ہی بظرف اذ لیسا غیرہ تعالی مدعوبا للمہمات۔ یا حسر والا معنی جو میں کر رہا تھا، یہ سید علی خان شیعہ ہے، اس کی تائید ہے کہ یا حسر والا معنی ہے کہ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں سوا اللہ کے۔ یہ بالظرف اذ لیس غیرہ تعالی مدعوبا للمہمات بلا مفزعا فی الملمات بإن دعا غیرہ لہا، اگر غیر کو پکارے یا فاضع الیہ فیا، غیر کی طرف پناہ حاصل کرے تو وہ کیا ہے؟ فہو جہل محض او شرک خفی او صریح۔ یہ اگلا اور سیکھے، یہ شرک صریح ہے، یعنی یا تو جہالت ہے یا شرک خفی ہے یا شرک صریح ہے۔ اللہ اس بنیاد پر کہ دعا اندہ نزول ہے، جب کوئی مصیبت آ جائے اللہ سے اللہ کو پکارنا، اللہ کی پناہ میں آنا، ہینا حلول المہمات دونا غیر ہی امرن فطری، امرن فطری، مصیبتوں میں اللہ ہی کو پکارنا یہی فطرت ہے۔ یہی امر کون سا ہے؟ اس پہ خاص نشانی لگاؤ، یہی امر فطری ہے۔ کما قال تعالی وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ قَالَ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ، کیا اللہ کے اغیر اللہ تدعون، اوپر سے مصیبت ہے یا نیچے سے، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارو گے؟ یہ ریاض الصالحین ہے، سب سے بہتر عبارت ہے امرن فطری، اور یہ ہر فرقے کی عبارتیں آئی ہے، یہی فطرت ہے، فطرت اللہ
اور یہی ہے الستو بربکم، یہی ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اور یہی ہے دین توحید، دین فطرت، امر فطری۔ آگے ذرا دیکھنا، امام رضا فرماتی یا من یعلم الغیب یا من لا یعلم الغیب الا ہو، یہ لا لکھنا ہے، لا یعلم الغیب الا ہو، یا من لا یصرف یصرف السوء الا ہو، یا من لا یدبر الامر الا ہو، یا من لا یغفر الذنب الا ہو، یا من لا یخلق الخلق الا ہو، یا من لا ینزل الغیث الا ہو۔ یہ دعائیں ہو رہی ہیں، اور دعا کیا ہے؟ اے وہ ذات پاک جس کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، اے وہ ذات پاک جو مصیبت کو تیرے سوا ٹال کوئی نہیں سکتا، اے وہ ذات پاک تیرے سوا کوئی کائنات میں مدبر نہیں ہے، اے وہ ذات پاک تیرے سوا کوئی گناہ کو بخش نہیں سکتا، اے وہ ذات پاک تیرے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اے وہ ذات پاک تیرے سوا کوئی بارشیں نہیں اتار سکتا۔ یہ ساری شانیں کس کی بیان کر رہا ہے؟ اللہ کی ہیں۔ یہی ہے توحید، یہی ہے پکار، یہ مفاتی ہے۔ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ یہ بریلوی حضرت ہے پیر کرم شاہ، جہاں تک شیعوں کی باتیں تھی کہ دعا اور پکار یہ اصل عبادت ہے۔ اب آ جاؤ جی بریلوی حضرات کہتے ہیں جناب دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے، کیونکہ انتہا درجہ کی عاجزی اور نیاز مندی کو عبادت کہتے ہیں۔ اس کا ظہور صحیح معنوں میں اسی وقت ہوتا ہے جب انسان مصائب میں گھرا ہو، دوست ساتھ چھوڑ گئے ہوں، ہر تدبیر ناکام ہو چکی ہو، حالات کی سنگینی نے اس کی قوت طاقت کو ریزہ ریزہ کر ڈالا ہو، جب ہر طرف سے امیدیں منقطع کر کے، ہر طرف سے اسباب سے بھی گئے، ہر طرف سے گئے، امیدیں منقطع کر کے اپنے رب کریم کے در اقدس پر آ کر وہ سرے نیاز جھکا دے، اس کی زبان گنگو، دل درد مند کی داستان اشک کے بار آنکھیں سنا رہی ہوں، اشک بار آنکھیں سنا رہی ہوں، اور اس کو یقین ہو کہ وہ اس قادر مطلق کے سامنے اپنا قصہ غم پیش کر رہا ہے اور اپنی مشکل کو بیان کر رہا ہے، جس کے سامنے کوئی مشکل ہی نہیں، نیز جس سے یہ پختہ اعتماد ہو کہ یہاں سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا۔ ابھی تک کہتے ہماری سنتا نہیں، ابھی کہہ رہا ہے یہاں سے کوئی سائل خالی نہیں گیا، میں کبھی خالی اور محروم نہیں لوٹایا جاؤں گا۔ جو عجز و نیاز، جو غایت و تذلل، جو خضوع خضوع اس وقت ظہور پذیر ہوتا ہے، اس کی مثال کہاں ملے گی؟ اسی لیے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ یہ ہے جناب ضیاء القرآن پیر کرم شاہ بھیروی، اتنا تو مان گیا نا کہ حاجات میں پکارنا یہ کیا ہے؟ بولو، یہی ہم منوانا چاہتے تھے، یہ عبادت ہے۔ آگے جناب، اچھا نہیں آ رہی ہے لیکن پیچھے آ جا۔ میں نے عرض یہ کیا کہ الدعاء حاجات اور مشکلات میں پکارنا یہ عبادت ہے۔ اللہ کو پکارے تو اللہ کی عبادت ہے، پیر کو پکارے تو پیر کی عبادت ہے،
زندہ کو پکارے تو زندہ کی عبادت ہے، مردہ کو پکارے تو مردہ کی عبادت ہے، رسول کو پکارے تو رسول کی عبادت ہے، اور کلمے میں اقرار تھا لا الہ الا اللہ۔ اب جب غیر اللہ کو پکار رہا ہے تو غیر کی عبادت کر کے کیا بن گیا؟ اور کلمے کا منکر بن گیا، کلمے والے عہد کو توڑ دیا ہے۔ اس لیے ایک مسئلہ یہ تھا۔ دوسرا ایک لطیفہ سن لو، یہ جو رضا خانی ہے نا، رضا خانی ہر مسئلے پہ مناظرہ کرنے سے بھاگتی، لیکن دو مسائل ہیں جس پہ انہیں بڑا ذوق ہوتا ہے مناظرہ کرنے کا۔ ایک موضوع ہے عبارات اکابر، اور دوسرا موضوع ہے دعا بعد الجنازہ۔ ان دو موضوعات پہ رضا خان کو اتنا ذوق ہے مناظرہ کرنے کا، رات کو بھی آپ کہیں وہ تیار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جہاں آج کل میلاد النبی ہے، یہ بدعات وغیرہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ علم الغیب، حاضر ناظر، مختار کل، دعا پکار، ان مسائل پہ ہے تو پورا قرآن ہمارے خلاف نازل ہوا ہے۔ اگر کوئی ناظر قرآن پڑھنے والا بھی کھڑا ہو گیا، پورا قرآن جہاں سے بھی پڑھو ان کے خلاف ہے۔ لہذا انہوں نے طریقہ اختیار کیا کہ عبارات اکابر ہے، اس میں ہم ساری یہودیوں گستاخیوں والی ایتیں، یہودیوں منافق جن میں ان کا تذکرہ ہے، ساری علماء دیوبند پہ فٹ کر دیں۔ کون ہے پوچھنے والا؟ اردو آیت پڑھی، ادھر نام لے لیا شاہ اسماعیل شہید کا، تو وہ گالیوں کے جو بریلوی مولویوں نے کورس کیا ہوتا ہے۔ احمد رضا خان کی اگر کتابیں پڑھے 4 صفحوں کے بعد لفظ کتا نہ ملے تو پھر کہنا، کیونکہ پیر کی جب بیعت ہوا تو خود فرماتی ہے میں نے جب پیر کی بیعت کی تو حضرت صاحب جب گئے بیعت کے لیے تو 2 اعلیٰ نسل کے کتے بھی ساتھ لے گئے۔ پیر بھی شوقی تھا، اس نے جاتی خلافت عطا کر دی، تربیت نہیں، پہلے دن ہی دے دیتی کتا دا انعام۔ اچھا، دعا بعد الجنازہ پہ بریلوی بڑے شوق سے مناظرہ کرتی، اور کیوں کہ جتنی دعا پکار والی ایتیں ہیں نا انہوں نے ثابت کرنا ہے دعا بعد الجنازہ۔ اب جتنے مناظرے آپ ان کے دیکھیں وہ یہی پڑھیں گے، قال ربکم ادعونی، اللہ نے فرمایا دعا مانگو۔ یہ دیوبندی کہتے ہیں دعا نہ مانگو، اب لوگوں کس کی مانو گے؟ وہ جو استدلال کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حضرات نے بریلویوں سے اس موضوع پہ مناظرے کیے، ان سے ایک بہت بڑی بھول ہوئی، اور وہی تو اصول ہے۔ ہمارے حضرات سیدھے سادے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصول کے مطابق مناظرہ کریں گے۔ اصول کے مطابق مطلب ہے موضوع کو نہیں چھوڑیں گے، وہ ادھر ادھر نہیں جاتے۔ لیکن اس کا بریلویوں نے بڑا غلط فائدہ اٹھایا، انہوں نے یہ ساری دا سادہ کا عبادی انی فانی قریب ادعونی اجیبو امی یجیب المضطر اذا دعوا، یہ بھی پڑھتے ہیں۔ 5-10 ایتیں پڑھی، اب عوام فرق نہیں کر سکتی۔ آپ کے حضرات کہتے ہیں ہم اصول پہ کر رہے ہیں، یاد رکھو جہاں اصول کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود اصول کی خلاف ورزی کی۔ مسئلہ دعا بعد الجنازہ کا ہے، انہوں نے مسئلہ چھیڑا ہے دعا پکار کا، تو ہم نے موضوع چھوڑا ہے جو انہوں نے۔ اب جب بھی بریلوی ملا ان ایتوں کی طرف آئے نا تو آپ کا حق ہے ایسی بمباری کرو کہ اسے نام ہی یاد آ جائے، اس کو جہاں اس کا بچو دعا بعد الجنازہ تو تیرا باپ بھی ثابت نہیں کر سکا، اور اب وہاں سے تو بھاگ کے آیا ہے مسئلہ دعا پکار پہ، موضوع تھا دعا بعد الجنازہ،
اس کو تو چھوڑ کے اب یہاں پہنچا ہے مسئلہ دعا پکار پہ. اب آپ بھی آیات کی کر با پہلے کر اس آیت کا معنی کر ادعونی، مجھ ہی کو پکارو دونا غیری، کسی اور کو نہ پکارنا. اور تم جو پکارتے ہو غیر اللہ کو، تم کون ہو؟ سیدخلون جہنم داخرین، تم پکے جہنمی ہو. ہے مشرک کا جنازہ ہی کوئی نہیں، جنازے کے بعد والی دعا تو دور کی رہ گئی. اور ساتھ ربنا اذلو لہو دعوت الحق، یہ ساری ایتیں رگڑ کے اس طرح اس کا کچومر نکالو کہ اس کی نسلیں یاد رکھے، کیونکہ موضوع تو اس نے خود چھوڑا ہے. لیکن ہمارے حضرات اصول پہ رہے، انہوں نے اس بات کو نہیں چھیڑا. وہ لگا رہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو نا. اللہ نے تو پابندی نہیں لگائی نا. یہ رشتہ دار بڑا پڑا ہے، اب نہ مانگے تو کب مانگے؟ امن یجیب المضطر، تو جب کسی کا کوئی مر جائے مجبور ہے یا نہیں دیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجبور جب بھی دعا مانگے میں قبول کرتا ہوں. جنازے سے پہلے مانگے یا جنازے کے بعد مانگے، سلام سے پہلے مانگے یا سلام کے بعد مانگے، وہ یوں پوریا تقریر ہے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ ادھر سے پڑھیں کہ موضوع کیا ہے؟ دعا بادل. موضوع چھوڑ کے کون ہے؟ اس نے آیت پڑھی ہے قال ربکم امن یجیب اذا سالک عبادی. تو موضوع آپ نے چھوڑا یا اس نے چھوڑا ہے؟ اس نے چھوڑا ہے. تو اس کو کہو بچوں جنازہ تو ہوتا ہے مواعظ کا، تو ہے ہی مشرک. مشرک کا جنازہ ہی کوئی نہیں، پہلے مسئلہ پکارتے ہیں. ہاں اسی مسئلے پہ اس کو ایسا رگڑا لگاؤ نا. اس نے تو 3-4 ایتیں پڑھنی ہوتی ہے، تم 50-60 پڑھ لو پکار والی. ہر ٹرم میں 10-10 ایتیں پڑھو تاکہ چس آ جائے. ایک مناظرہ میں حضرت نعمانی صاحب نے تھوڑا سا، وہ مولوی سعید اسد تھا، اس کے ساتھ سلارے کا جو مناظرہ ہے، اس میں نعمانی صاحب رحمہ اللہ نے اس آیت کو اس طرح پیش کیا. جب اس نے پڑھی ادعونی، ہر ایک کے سامنے پڑھتا تھا، تو نعمانی صاحب نے جہاں ایک تھوڑی ضرب لگائی، ادعونی دون غیری، مجھ ہی کو پکارو، میرے علاوہ کسی کو نہ پکارو. لیکن اس میں پھر لڑائی ہو گئی تھی، مناظرہ آگے چلا نہیں تھا. باقی جتنے مناظرے ہوئے ہیں دیوبندیوں بریلویوں کے، تو دعا بادل جنازہ کا مناظرہ موضوع ہے، اور ایتے ساری پکار والی پڑھتے ہیں جن آیات کے مطابق تمام. تو جب اپنے آپ کو خود مشرک ثابت کر دیا پھر تو کام ختم ہو گیا. مشرک کا تو جنازہ نہیں ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا، تو اب جنازے کے بعد والا موضوع تو ختم ہے. البتہ یہ موضوع پکا ہو گیا کہ رضا خانی اپنے بقول کٹر مشرک ہیں، غیر اللہ کے پجاری ہیں، غیر اللہ کے عابد ہیں. وآخر دعوانا